اور یہ مرضیں یہاں لاکھوں اور کروڑوں روپے کے خرچ، تو پتہ یہ جگہ کہ اللہ کے ولی کی نگاہ جس پہ پڑ جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس عقیدے کے ساتھ یہاں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں آتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہم پہ نگاہ کرے گا تو اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ اور دنیا بھر سے لوگ لا علاج ہو کر آتے ہیں، چاہے وہ امیر گھرانے سے ہوں، چاہے غریب گھرانے سے ہوں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، نہ پڑھے لکھے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کی جو نگاہ ہے وہ سب پہ ایک جیسی پڑتی ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے لی ہوئی کرب اسی طریقے سے تقسیم کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ یہ مرضی گنبد خضرا سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکیزہ امانتیں خیانت دار لوگوں کے حوالے نہیں کی جاتی، امانت دار لوگوں کے حوالے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے ان پاک لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور پاک نگاہوں میں پاک زبان میں رکھ کر یہ اللہ کے فیضان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا سے بادشاہ سرکار کے پاس لوگ دم اور دوا کے لیے آتے ہیں، چونکہ یہ امانت اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہے، کرم ان کا ہے، اور تقسیم بادشاہ سرکار کی پھوک سے ہو رہی ہے۔ جس نے لینی ہوتی ہے اس کا عقیدہ، اس کی محبت گنبد خضرا والے سے جتنی ہوتی ہے اتنا ہی اس پہ میرا رب کرم فرما دیتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ دم ہونے والا ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، انشاءاللہ سروں پہ ہاتھ رکھنا آپ کا کام ہے، پھونک مارنا وقت کے ولی کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ انشاءاللہ بھی دم ہوگا، تو جتنے بھی دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بادشاہ سرکار کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک ہاتھ ماتھے پہ دم دوا سے پہلے بیعت ہو جائے، پھر خصوصی دم ہو، اور دم کے بعد خصوصی دوا کی جائے۔ جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں سلسلہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلہ سے بادشاہ سرکار فرماتے ہیں یہ عطائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگے ہے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم پھودارا۔ اللہ آپ کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی اس بیعت کو قبول فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو دم ہونے والا ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے آپ بادشاہ سرکار کی طرف متوجہ ہو جائیں، تاکہ یہ کرم کا وقت ہے آپ سے قبل جس طرح ہزاروں لوگوں نے شفا پائی ہے، اللہ آپ کو بھی اسی طریقے سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ یقین اور ایمان کی بات ہے، ہمارا ارادہ یقین پختہ ہوگا تو انشاءاللہ پھونک لگنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں بیماری کیسے ختم ہوتی ہے، کیونکہ بیماری بڑی نہیں، اللہ کا کلام بڑا ہے، مرض بڑی نہیں ہے، اللہ کا کرم بڑا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے کلام سے یہ 5 کروڑ سے زائد لوگوں کو شفا ملی ہے، تو اسی قرآن سے ملی ہے، کیونکہ قرآن صحت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، جینے کا طریقہ بھی، مرنے کا طریقہ بھی یہی قرآن سکھاتا ہے۔ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر اللہ کے ولیوں کی طرف رجوع کرنا، چونکہ حقیقی معنوں میں یہ لوگ تمہارے جسم کا بھی علاج، تمہاری روح کا بھی، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی اللہ نے ان لوگوں کی زبان میں رکھا ہے۔ تو یقیناً یہاں سے لوگ جسم کی شفا بھی لے کے جاتے ہیں، روح کی غذا بھی لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جسم کی بیماری ان کے دم سے ٹھیک ہوتی ہے، اور روح اللہ کے ذکر کرنے سے اس کو غذا ملتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے آستانے سے 2 ہی چیزیں ملتی ہیں، اللہ کا ذکر ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے۔ یہاں لوگ کیوں ٹھیک ہوتے ہیں؟ یہاں پہ یا ذکر خدا ہوتا ہے اور یا ذکر مصطفیٰ رہتا ہے۔ جب بھی آپ سنیں گے تو یہاں حضور کی بات ہوتی ہے، یا خدا کے ذکر کی بات ہوتی ہے، یا کسی مظلوم کی بات ہوتی ہے، یا کسی درد والے کی بات ہوتی ہے، یا کسی بیمار کی بات ہوتی ہے، یا کسی غریب کی بات ہوتی ہے،
تو جب یہ ہمدردیاں بانٹی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، تو وہ بادشاہ سرکار کا وہ جملہ کہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب انسان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں انسان کے مال اور دولت کام نہیں آتے، جہاں انسان کے دل کام آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ بکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ بکھڑے دا دل ویکھ دے، اے ویکھن دا آون تے دل ویکھ دے۔ دعا ہے کہ اللہ کا سایہ ہمارے سروں میں قائم فرمائے۔ ایک آدھی آپ کو دم ہوگا، دم کے بعد انشاءاللہ دعا ہو۔ ایک ہاتھ ماتھے پہ اور ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھیں۔ ابھی دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر پہ مریض ہیں ان کا سر پکڑیں، یا آپ کی جس جگہ درد وہاں پہ ہاتھ رکھیں۔ چھوٹا بچہ ہے اس کا سر پکڑیں، بالخصوص ویل چیئر کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ویل چیئر کے مریضوں کا سر پکڑیں۔ ابھی تیسرے دم کے لیے آپ نے دو چیزیں بھی ساتھ لائی ہیں۔ گھر میں موبائل پہ کسی کو دم کروانا ہے، کال میں ڈالیں، ان تمام چیزوں کو بغیر کھولے اوپر اونچی کر لیں تاکہ انہیں بھی دم ہو جائے۔ گھر میں کسی مریض کو دم کروانا ہے تو کال میں ڈالیں تاکہ اس مریض کو بھی دم ہو جائے۔ جن چیزوں کو دم کروانا ہے انہیں اونچا کر لیں۔ ابھی دعا کے لیے تیار ہو جائیں، جو مراد ہے دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آمین